السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 88 کر رہے تھے، نہیں 89 کر رہے تھے، ٹھیک ہے، ترجمہ ہو گیا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تمہاری یہ دونوں باتیں ہمیں نامنظور ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم، کہ اگر ہم تمہاری ملت میں واپس آئیں، وہ طریقہ جو تم اپنائے ہوئے ہو اور اس میں واپس آ جائیں، وہی کچھ کرنا شروع کر دیں، تو یہ تو صریحاً اللہ کے خلاف جھوٹ باندھنا ہے۔ یعنی جو باتیں میں اللہ کے بارے میں کر رہا ہوں اور جس بات پر میرے ساتھی جم گئے ہیں، تو اس کا تو یہ مطلب ہوگا کہ میں اور میرے ساتھی جب اس ملت میں واپس آ جائیں تو ابھی تک ہم جھوٹ ہی بولتے رہے تھے، اللہ کے ذمے جھوٹ ہی لگاتے رہے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی اپنی شریعت پر سب سے پہلے عمل کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بھی اس حقیقت کو مان جاتا ہے وہ بھی ساتھ میں ایمان لے آتا ہے۔ تو اسی کام پر تو اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو مامور فرمایا تھا، تو اگر وہ خود ہی اس کے خلاف کرنا شروع کر دیں تو پھر ان سے بڑھ کر بے انصاف کون ہوگا؟ بعد از نجان اللہ منہا، بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دے دی ہم کو، یعنی اس شرک سے اور ان برائیوں سے ہمیں نجات دے دی، تو ہم تو کبھی بھی تمہارے دین میں واپس آنا پسند نہیں کریں گے۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور نہ ہی ہم یہ کرنے والے ہیں کہ لوٹیں اس میں، یعنی اس دین کی دوبارہ سے پیروی کرنا شروع کر دیں، مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس بات کو چاہیں۔ وسیع ربنا کل شیء علما، اور ہر چیز کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے گھیر رکھا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم سے کے باہر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، وہی جانتا ہے سب کچھ۔ اللہ توکلنا، اسی اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا، ہم تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی سارا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دینا۔ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ جب ہمارا معاملہ کسی کے ساتھ خراب ہوتا ہے نا تو ہم اس پر پریشان بھی اس لیے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اس معاملے کو اسی وقت حل کرنے کی بھی وہی حالت میں اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ پر ہماری اس طرح سے نظر نہیں جاتی۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ توکلنا، اللہ کے سپورٹ ہے سب کچھ، معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا، تو اللہ سے ہی دعا کریں، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، تو کیا ہے ہمارے رب ہمارے اور ہمارے درمیان، ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیں، کیونکہ حق و باطل کی محاذ آرائی شروع ہو چکی تھی، اور وہ اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ معاندین جو تھے وہ شعیب علیہ السلام اور مومنین کو ملک سے نکال دینے کے در پر ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر ظاہر ہے رسول تو نہیں نکلتا اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا کی انہوں نے کہ یا اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ اب یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ان ظالموں کو نصیحت کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہا، وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو ہی بہترین ان فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی ہمارے لیے آگے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے تو ہی ہمیں سجھا دے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 90، وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون۔ وقال الملأ الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومی ہی، اس کی قوم میں سے، لئن، البتہ، اگر اتبعتم، پیروی کی تم نے، شعیباً، شعیب علیہ السلام کی، انکم، تو بے شک تم، اذا لخاسرون، جبھی تم خسارہ پانے والے ہوگے، ٹھیک ہے۔ تو قوم کے سرداروں نے کن کو کہا ہوگا؟ ظاہر ہے جن لوگوں، جو لوگ شعیب علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، کہ کہنے لگے کہ اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی تو ہم تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہارا خوب خسارہ ہوگا، تم پر تو جینا ہی حرام کر دیں گے اگر تم اس کا ساتھ دیتے رہو گے۔ اور ان کا مخاطب وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ان کے اپنے گروہ سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ پیچھے بتایا تھا نا کہ شریعت میں کجیاں تلاش کر رہے تھے، لوگوں خود بھی رکتے تھے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے۔ تو اس صورت میں مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر تم نے کاروبار میں سچ بولنا شروع کر دیا، ناپ تول تم نے درست کرنا شروع کر دیا، جیسا طریقہ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وہی تم نے اپنا لیا، تو تمہیں تو کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارے کاروبار، تجارتی لین دین میں کبھی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیشہ نقصان ہی اٹھاؤ گے، بالآخر سارا کاروبار ہی ٹھپ ہو کر رہ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سبحان اللہ، آج بھی لوگوں کی یہی سوچ پائی جاتی ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر میں دنیا کے ساتھ نہیں چلوں گا تو میرا تو خسارہ ہو جائے گا۔ کتنی جابس ہیں نا ایسی جو ہمیں کس وجہ سے چھوڑنی پڑ جاتی ہیں کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی حرام کام ہوتا ہے، یعنی سودی معاملات ہیں یا شراب کی خرید و فروخت ہو رہی ہوتی ہے، تو بہت سی ایسی اپرچونٹیز، جن کو سو کالڈ اپرچونٹیز سے
مسلمانوں کو رکنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بظاہر دیکھنے میں یہ بڑا خسارے کا سودا ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو کہ مفاد پرست ہوتے ہیں، دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، وہ تو اس سے پھر بہک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ایک پورا اسٹیشن ہمارے ہاتھ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا سا شراب ہی اس کی سیل کرنی پڑے گی نا، کر لیتے ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے مومنین بھی تو ہیں جو اپنی جگہ پر جم جاتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، جو چیز اللہ نے مجھ تک دینی ہے وہ حلال سے ہی دے گا، حرام سے میں اس کو کیوں اختیار کروں؟ ہر چیز میں اگر ہم یہ سوچ رکھیں نا کہ جو چیز، جو نعمت اللہ نے میرے لیے لکھی ہے اس کو سارا جہان بھی مل کر نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے؟ اور جو مجھے نقصان پہنچنا ہے وہ تو پہنچے گا ہی، چاہے وہ سارا جہان بھی اس کو روکنے کی کوشش کرتا رہے، ٹھیک ہے؟ تو بالکل اسی طرح رزق کا بھی معاملہ یہی ہے، جو رزق ہمیں ملنا ہے، جو مال و دولت، جو آسائشیں ہمیں ملنی ہیں وہ تو ملیں گی ہی، ہمیں کس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ ہم اس کو حلال راستے سے حاصل کرتے ہیں یا حرام سے، ٹھیک ہے؟ تو اب بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو اس بات پر جم جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر یہاں پر دیکھیں کہ دونوں ہی مخاطبین کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر قوم کے سردار مومنین سے یہ کہہ رہے تھے تو کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تم شعیب علیہ السلام کی پیروی کرو، تم خسارے کا شکار رہو گے، حالانکہ وہ جانتے نہیں تھے کہ ابدی خسارے کا شکار تو یہی کافر ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بظاہر دیکھنے میں مومنین کو ٹھیک ہے دنیا میں خسارہ ہو رہا تھا، طعنے تشنیع سننے پڑ رہے تھے، جسمانی تکالیف بھی ہو سکتے ہوں، اور پھر ان کی جمعیت بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ صبح و شام ایک ہی تکلیف اگر پہنچ رہی ہے، حق و باطل کی کشمکش ہے، رات آپ سوتے ہو تو یہ ٹینشن ہے کہ پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے، صبح اٹھتے ہو تو تب بھی یہی ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو بظاہر دیکھنے میں تو وہ خسارے میں تھے نا مومنین، لیکن وہ دراصل ابدی منافع کی طرف آگے تھے، انہوں نے تو وہ تجارت کر لی تھی، وہ سودا کر لیا تھا جس میں ہمیشہ کا فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ان کے مخاطبین ہم دیکھیں دنیا کے لوگ، یعنی وہی کافر جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ ہیں، تو اس میں بھی یہ لوگ جھوٹے ہی پڑے نا، کیونکہ بظاہر دیکھنے میں تو دنیا کا فائدہ اٹھا لیتا ہے انسان، دنیا اس کی آسائشوں سے گزر رہی ہوتی ہے، لیکن ذہنی طور پر دنیا کا بھی فائدہ نہیں مل رہا ہوتا ایسے لوگوں کو، جو دنیا کمانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کی اپنی زندگیاں بھی چین سے نہیں ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ شرک جیسا گناہ کر کے آخرت بھی چین سے نہیں گزرے گی، استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے خسارے سے بچائے۔ تو یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم خسارہ کس میں جانتے ہیں؟ کیا دنیا کا تھوڑا سا خسارہ قبول کر کے ہم آخرت کے ابدی فائدے کو بچا رہے ہیں، یا دنیا کے فانی فائدوں کے پیچھے ہم آخرت کے ابدی نقصان فائدے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے، کیونکہ ہم نے کہہ دیا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم نے اللہ سے ایک تجارت کر لی، ہم نے اللہ سے سودا کر لی ہے۔ اب آپ اللہ کے حکموں کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ بدلے میں آپ کو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ آپ اس مقام پر ہیں، ہم سب اپنی اپنی جگہ پر دیکھیں۔ اب جب ایک سودا کر لیا جاتا ہے، ایک کمٹمنٹ کر لی جاتی ہے تو اس پہ قائم رہا جاتا ہے نا۔ اب حکم اتر رہے ہیں، آگے سے آگے حکم آ رہا ہے، ہماری کیا صورتحال ہے، ہم اس میں کتنی ایفرٹس ڈال رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں اس تجارت میں، ٹھیک ہے؟ تو خوش ہو جاؤ مومنو اپنی اس تجارت پر جو تم نے اللہ سے کی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اطمینان، ایمان کی حلاوت ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ سکون، یہ اطمینان تو ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتر جانا چاہیے۔ اوپر سے چاہے لوگ ہمیں ڈراتے رہیں کہ تم کس راہ پہ چل پڑی ہو، تم نے تو اپنے اتنے ڈالرز قربان کر دیے، تمہیں تو زندگی کی آسائش کی فکر ہی نہیں رہی، تم تو اچھی بھلی تم جو زندگی گزار رہی تھی، سکون سے رہ رہی تھی، تم کدھر نکل پڑی ہو، کس خسارے میں جا پڑی ہو۔ بہت سے لوگ ایسی باتیں کریں گے، لیکن جب آپ کا ایمان مضبوط ہے نا، ایمان کی حلاوت کو آپ نے پا لیا، اللہ کے وعدوں پر آپ کو یقین آ گیا کہ نہیں، خسارہ اس میں نہیں ہے جو میں نے قبول کیا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی مقام پر پہنچتے ہیں، بعض اوقات آپ کی زندگی میں ایسے آزمائش آتی ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ آپ رہتے تھے نا، وہ لڑکیاں، وہ جن کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کی تھی، وہ اب کہیں جابس پہ لگی ہوئی ہیں، کچھ کام کر رہی ہیں، بڑا مال و دولت ہے ان کے پاس، یا ان کے گھر بڑے سجے سجائے ہیں، یا یہ کہ وہ یعنی مال کے اعتبار سے بہت آگے چلے گئی، انہوں نے اپنا کیریئر بنا لیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم ہیں، ہم اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں ہیں، ہم ان کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں، تو شیطان اس طرف سے بڑی وہ شکوک و شبہات ڈالتا ہے کہ مجھے کیا ملا، ٹھیک ہے؟ اس وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیا کریں
کہ مجھے کیا ملا، ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو قرآن ہے نا یہ وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں، جو لوگوں کے پاس جمع ہو رہا ہے نا اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے نا وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، جو دل کا اطمینان، جو سکون آپ کے پاس ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دراصل ہم اپنے معاملے میں چیک کریں کہ ہم خسارہ کس کو جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا أخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا ان کو رجفہ نے، زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو انہوں نے صبح کی، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاسمین، اوندھے منہ، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، شعیباً، شعیب علیہ السلام کو، کأن لم، گویا کہ نہیں، یغنوا، وہ بسے تھے، فیہا، اس میں، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، شعیباً، شعیب علیہ السلام کو، کانوا، تھے وہ، ہم الخاسرین، وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ تو وہی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنت جاریہ رہی ہے، شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا، ان لوگوں کو ایک زلزلے نے پکڑ لیا اور یہ اپنے گھروں میں اونٹھے کے اونٹھے پڑے رہ گئے، استغفر اللہ۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اب ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا تھا، حق و باطل کی جو جنگ شروع ہوئی تھی اس میں اب ایک کا تو خاتمہ ہونا ہی تھا، اللہ کی سنت کو پورا ہونا ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اہل مدین پر بھی عذاب آیا، قرآن کی بعض دوسری آیات کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر 3 طرح کا عذاب آیا تھا، ذلہ تھا یعنی سائے کے دن نے ان کو گھیر لیا تھا، صیحہ تھا ایک بڑی چیخ تھی، رجفہ تھا یعنی کہ زلزلہ۔ تو پہلے تو کہتے ہیں کہ ان پر ایک بادل سا چھا گیا اور یہ سمجھے کہ شاید یہ ہم پر برسے گا، اور لیکن اس میں سے آگ کے شعلے اور چنگاریاں نکلنے لگیں، اسی سے ایک ہولناک اور جگر خراش کرخت قسم کی آواز پیدا ہوئی، اور نیچے سے ان کو زلزلے نے آ لیا، استغفر اللہ۔ یعنی اوپر سے آپ دیکھیں آگ کے شعلے ہیں، چنگاریاں ہیں، نیچے زمین نے بھی سکون نہیں دیا، وہ بھی ہل رہی ہے، اور پھر یہ کہ چیخ ایسی کہ جو کہ دلوں کو پھاڑ دے۔ تو یہ لوگ اپنے گھروں میں موت کی آغوش میں چلے گئے، اور اس حال میں کہ جاسمین، اوندھے پڑے تھے، اپنے سینوں کو انہوں نے زمین سے چمٹا دیا تھا۔ آپ کبھی ہم پر بہت زیادہ مصیبت کا وقت آئے تو ہم کیا کرتے ہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی طرف جھکنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو ان پر عذاب کی کیفیت کا اندازہ کریں، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہوں نے صبح کی اپنے گھروں میں اوندھے پڑے، استغفر اللہ۔ یعنی موت کے وقت وہ کس حال میں تھے کہ زمین سے لگے جا رہے تھے کہ شاید تکلیف کم سے کم ہو جائے، عذاب کم سے کم محسوس ہو۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، حالت ان کی یہ تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا وہ لگتا تھا زمین پر کبھی آباد ہی نہیں ہوئے، یعنی وہ لوگ جو کل تک کہہ رہے تھے کہ اگر شعیب کا کہنا مان لو گے تو خسارے میں پڑ جاؤ گے، تمہاری تجارت ماند پڑ جائے گی، تمہارے کاروبار چمکیں گے نہیں، لیکن ہوا کیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گھر وہاں پہ تھے ہی نہیں۔ آپ خود دیکھیں نا کہ اوپر سے آگ آ پڑے، گھر جل گئے، پھر زمین سے زلزلہ ہو، وہ جو ڈھانچے کھڑے ہوئے ہوں گھروں کے وہ بھی گر جائیں، پھر اس میں رہنے والے جو ہیں وہ چیخ سے ہی ہلاک ہو چکے ہوں، استغفر اللہ۔ تو ایسے ہی لگے گا جیسے یہاں پہ کوئی رہتا ہی نہیں تھا۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، حق کو جھٹلا دیا تھا، وہی دراصل خسارہ پانے والے تھے۔ اس بات کا یقین اور اطمینان اور جو صداقت ہے نا وہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جانی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلانے والے ہی دراصل خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ پھر فرمایا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين فتولی عنہم، تو منہ موڑ گیا ان سے، وقالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد، البتہ، تحقیق، ابلغتکم، میں پہنچا چکا تم کو، رسالاتی، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، ونصحت، اور میں نے خیر خواہی کی، لکم، تمہاری، فکیفا، تو کس طرح، آسا، میں افسوس کروں، علی قوم کافرین،
اوپر اس قوم کے جو کہ کافر ہے۔ اب یہاں پر دائی کا کردار پتہ چل رہا ہے کہ یعنی افسوس تو آتا ہے کہ جو مارے گئے، لیکن کیسے افسوس کروں؟ لقد ابلغتکم رسالات ربی، میں نے تو تمہیں رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے، یعنی تم بے خبری میں نہیں مارے گئے، تم غفلت میں تمہیں ہلاک نہیں کیا گیا، پورا انتظام کیا گیا، تمہارے پاس تمہارے رسول آئے تھے، تمہارے پاس پیغامات پہنچے تھے تمہارے رب کے، اس کے باوجود تم نے انکار کیا۔ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور تمہاری مکمل خیر خواہی کی گئی تھی، یعنی تم تو سمجھانے کے باوجود آگے سے اکڑ ہی دکھا رہے تھے، لیکن پیغمبر نے تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے پیار اور محبت سے تم کو سمجھاتا ہی چلا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جب تم نہیں مانے، فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو وہ قوم جو کافر ہے تو اس پر کیسے افسوس کیا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی اب افسوس کی تو کوئی بات ہی نہیں، ان کو سب کچھ سمجھایا گیا تھا، سب بتایا گیا تھا، تو کیسے ایسے لوگوں پر افسوس کیا جائے جنہوں نے خود جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔ وما ارسلنا، اور نہیں بھیجا ہم نے، فی قریتن کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا اخذنا مگر پکڑا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأسائی ساتھ سختی کے، والضرائی اور تکلیف کے، لعلہم شاید کہ وہ، یضرعون وہ گڑ گڑائیں، وہ عاجزی اختیار کریں۔ اب یہاں پر ایک کنکلوژن سا دے دیا گیا ہے کہ پیچھے جو 5 مشہور معروف انبیاء، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط اور سیدنا شعیب علیہ السلام کے قصے بتائے گئے ہیں، انہوں نے دعوت دی، منکرین نے مخالفت کی، اور آخر کار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی میں کسی نبی کو، مگر پکڑا ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ، شاید کہ وہ گڑ گڑائیں۔ یعنی اللہ کی سنت جاریہ کیا ہے کہ جب انبیاء کو جھٹلایا جاتا ہے اور ان کی بات نہیں مانی جاتی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منکرین پر ہلکے ہلکے عذاب بھیجتے ہیں، مثلاً قحط، خشک سالی، کسی وبا میں مبتلا کر دینا، بیماری کا عذاب، معمولی قسم کے زلزلے یا سیلاب وغیرہ۔ اور ہم سب جانتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو پوری دنیا پر جو آئی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ جو ہیں وہ یعنی اللہ کی پہچان کر گئے، اللہ کی طرف پلٹے، یا یہ کہ وہ مومنین جو کہ پہلے غفلت کا شکار تھے وہ اس طرف آئے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی تنبیہ لوگوں کو دی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لعلہم یضرعون شاید کہ وہ عاجزی اختیار کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ یعنی کہاں تو ایک متکبرین ہے نا، اور کہاں پھر یہ کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، تو وہ جھکتے ہیں اللہ کی طرف۔ پھر فرمایا ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ ثم پھر بدلنا بدل دیا ہم نے، مکان السیئاتی برائی کی جگہ، الحسنتا اچھائی کو، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ بڑھ گئے، وقالو اور وہ کہنے لگے، قد تحقیق مسا پہنچی، آباءنا ہمارے آباء و اجداد کو، الضراء تکلیف، والسراء اور خوشی، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے جھٹکے دیے جاتے ہیں اور لوگ پھر بھی نہیں سنبھلتے، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بدحالی کی جگہ خوشحالی لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حتیٰ عفو یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، یعنی مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے، افرادی قوت بھی ان کی بڑھتی ہے، وہ لوگ عیش و آرام سے زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وقالو وہ کہنے لگتے ہیں، قد مسا آباءنا الضراء والسراء فاخذناہم، وہ یہاں تک کہنے لگتے ہیں کہ ایسے حالات تو ہمارے آباء و اجداد پر بھی آتے رہے، یعنی جو ہم سے
پہلے ہمارے آبا گزرے، ان پر بھی یہی صورتحال آتی رہی کہ کبھی ان کو بدحالی آتی تھی، کبھی خوشحالی آتی تھی۔ یہ تو سب کچھ اتفاقات زمانہ ہیں، گردش ایام ہے، اچھے برے دن تو سب پر ہی آتے ہیں۔ تو پھر وہ اللہ کی طرف سے کسی عذاب سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، ایک دم سے عذاب آ پکڑتا ہے، فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، تو پکڑ لیا ہم نے ان کو اچانک ہی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے کہ ہم اللہ کی طرف سے دی جانے والی مہلت کو یا خوشحالیوں کو مرور زمانہ سمجھے کہ یہ تو زمانے کے بدلنے سے ہوتا ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کریں۔ صحابہ کا تو یہ یعنی سلف صالحین کا یہ حال تھا کہ وہ جب ان کے پاس خوشحالی آتی تو بعض اوقات وہ یہ پریشان ہوتے تھے کہ کیا ہمیں ہمارے دنیا کے اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دیا جا رہا، یعنی یہیں پر ہی تو نہیں ہمیں سب کچھ مل جائے گا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ کچھ صحابہ تو پہلے گزرے صحابہ کو یاد کر کے رو پڑتے اور پھر وہ کھانا بھی وہیں پڑا رہ جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ جب ہم پر آسائشیں آتی ہیں، نعمتیں آ رہی ہوتی، نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، کوئی تکلیف کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے، تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ ہم کیا متکبرین ہو جاتے ہیں کہ چلو یہ تو اللہ کی طرف سے بس دی ہے، ہم جیسے یہاں پر پا رہے ہیں وہاں پر بھی پا لیں گے، ٹھیک ہے، اور ذرا غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ ہمارے نافرمانی کا نتیجہ ہو اور یہ استدراج ہو، یعنی مہلت دی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس بات کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں، انہیں پتہ بھی نہ چلے اور وہ پکڑے جائیں۔ استغفر اللہ۔ پھر آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ وَلَوْ أَنَّا، اور اگر بے شک اہل القریٰ، اہل قریٰ یعنی بستیوں والے، آمنوا ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا تو ضرور ہم کھول دیتے، علیہم ان پر، برکاتن برکات، من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے تو جھٹلایا ہی، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، بما کانوا یکسبون بوجہ اس کے جو وہ اکتساب کرتے تھے، یعنی جو وہ کمائیاں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے، یعنی جو ہدایت ان کی طرف آئی تھی یہ اس پر ایمان لے آتے، واتقوا اور بچتے کس چیز سے؟ اللہ کی نافرمانی سے، تو ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تو جھٹلایا ہی، تو اپنے اعمال کی وجہ سے وہ فوراً ہی پکڑے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان اور تقوی آپ کے لیے زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ عمر میں، رزق میں، علم میں، عمل، اطاعت کی برکت انسان کو عطا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دین و دنیا میں برکت ہو جاتی ہے انسان کی جب انسان ایمان لے آتا ہے اور اطاعت کی زندگی اختیار کرتا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان و زمین کی برکات نوازتے ہیں۔ آسمان کی برکتیں کیا ہیں؟ کہ آسمان سے بارش کا نزول ہونا، ٹھیک ہے، اور جب بارشیں برستی ہیں تو زمین بہت زیادہ پیداوار دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی آسائشیں سہولتیں حاصل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح برکت کو یعنی وسیع معنوں میں آپ یہ دیکھیں کہ خیر کا جمع ہونا اس کا مطلب ہے نا، ہر طرح کی خیر انسان کو حاصل ہو جانا، کاموں کا آسان ہو جانا، دعاؤں کا قبول ہونا، کم سے زیادہ فائدہ اٹھا لینا، ٹھیک ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ برکت کیا چیز ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کم مال آپ کو کافی ہو جاتا ہے۔ جیسے ابھی میں بتا رہی تھی نا کہ آپ کو آپ کی کوئی فرینڈ ملتی ہے اور وہ آپ کو بتاتی ہے کہ وہ کسی بہت بلند مرتبے پہ پہنچ گئی ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا میں یہیں پر ہوں، لیکن آپ نے برکتیں دیکھی ہوں گی اپنے گھر میں، اپنے مال میں، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہی کی برکتیں ہیں، یہ ایمان کی برکتیں ہیں، ہر انسان ان کو محسوس کرتا ہے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو زندگی برکتوں سے خالی ہو جاتی ہے، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، تو نافرمانی کیا کرتی ہے؟ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اللہ نہ کرے ہماری زندگی میں کوئی ایسی نافرمانی ہو، یعنی کتنی دفعہ آپ لوگوں کی بات سنتے ہیں
کہ یعنی انہوں نے نہ چاہنے کے باوجود کوئی کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بند ہو گئیں، وہ چیزیں جو اپنے گھروں میں اپنی جگہوں پر دیکھتے تھے، یعنی مثلا اولاد میں، مال میں، صحت میں، زندگی میں، بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ جن میں ہم برکتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک دم سے کچھ ہوتا ہے اور وہ ان کا کولیپس ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب ان چیزوں کی برکتیں ختم ہوتی ہیں نا، یعنی جب انسان اطاعت کی طرف نہیں رہتا، نافرمانی کی طرف آتا ہے، تو علم کی برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا، عمل کی برکت ختم ہوتی ہے، انسان نیکی کے کام نہیں کر پاتا، بہت سی یعنی ایسی چیزیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی حالت سے بچائے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اس پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بوجہ اس کے جو وہ کمائیاں کرتے تھے۔ پھر فرمایا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون افا امینہ، کیا بھلا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ بستیوں والے، ان کے یأتیہم آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، بیاتن رات کے وقت، وہم نائمون اور وہ سو رہے ہوں۔ اوا امینہ، کیا بے خوف ہو گئے اہل القریٰ بستیوں والے، ان کے یأتیہم آئے ان کے پاس بأسنا ہمارا عذاب، ضحی چاشت کے وقت، وہم یلعبون اور وہ کھیل رہے ہوں۔ تو زندگی میں انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ ان دو آیتوں میں بتا دیا گیا کہ رات کو انسان سویا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پھر دن کے وقت وہ اپنے کام کاج میں پڑا ہوا ہے، یا گہما گہمی ہوتی ہے نا دن کی، تو اس میں پڑا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ مصروف ہے۔ بعض لوگ کچھ ضروری کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ غیر ضروری کاموں میں۔ تو کیا ڈر گئے ہیں، کیا بے خوف ہو گئے بستیوں والے کہ اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ غفلت میں ہی آ جاتا ہے، یعنی انسان رات کو سویا پڑا ہے اور عذاب آ جائے، یا پھر یہ کہ اگر دن کو جاگ بھی رہا ہے لیکن اپنے کاروبار میں، کام کاج میں ہے، کھیل تفریح میں مشغول ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی وقت آ سکتا ہے، عذاب کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ موت کے آثار بسا اوقات تو محسوس ہونے لگتے ہیں، بہت سے لوگوں کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے، اور بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے وہ جانے والے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے نا، وہ ناگہانی ہوتی ہے، جو عذاب کی صورت میں آتی ہے نا، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ پکڑا جاتا ہے۔ اور جب بھی لوگوں میں کفر و عصیان اور سرکشی کی وہی امراض پائی جاتی ہیں نا، وہی علامات ہوتی ہیں جو پچھلی قوموں میں ذکر ہوئی ہیں، جن کی وجہ سے قوموں پر عذاب آیا تھا، تو اگر تم انہی سرکشیوں میں پڑے ہوئے ہو، انہی بیماریوں میں پڑ گئے ہو، وہی کفر ہے، وہی عصیان ہے، تو بے خوف ہو گئے ہو تم کہ رات کو سوئے پڑے تم پر عذاب آئے، یا پھر یہ کہ تم چاش کے وقت اپنے کاموں میں مصروف ہو۔ یعنی کیسے انسان کی غفلت کا نقشہ کھینچا گیا ہے نا، کہ رات کے وقت کیا ہوتا ہے، غفلت میں ہم سو جاتے ہیں۔ تو اللہ سے کبھی بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی پکڑ سے کبھی بھی انسان کو یعنی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ رات کے وقت بھی آنکھ کھلے نا تو دعا پڑھ دیں، نہیں اٹھا جا رہا وضو کر کے تہجد کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے، دعا کرنا شروع کر دیں، اور آنکھیں نہیں کھل رہی تو کسی نہ کسی طرح زبان چلائیں کہ یا اللہ مجھے توفیق دے دے کہ میں تجھے پکاروں، اور وہ جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور اینڈ کہاں پر ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم۔ ہاں، اور اینڈ کہاں، اور پھر اس کے بعد آپ جو دعا مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور اس وقت وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا حسن مسلم وغیرہ میں کتابوں میں مغفرت کی دعا لکھی ہوئی ہے، اس دعا کے بعد اللہم مغفر لی کہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مغفرت وہ چیز ہے جس کے لیے انسان روئے، اس کو مانگیں، یعنی ہمیں رات کو بھی دنیا کا خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میرے بچے کا فلاں کام ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں چیز ہو جائے، استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ہم کچن سے نکل آتی ہیں پھر بھی کچن کے کام دماغ میں ہوتے ہیں، اللہ۔ تو میرے ایک بزرگ ہوتے تھے، وہ امی بتاتی ہیں، وہ کہتے تھے رزق کے لیے نہ رو، رزق تو اللہ نے لکھا ہوا ہے، مغفرت کے لیے رو کہ بخشش ہو جائے کسی طرح سے۔
ہم بخش دیے جائیں، ہم یعنی ہم نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر نعمت اور کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وحی الہی کا علم دیا، اپنی معرفت دے دی، اور پھر بھی ہم یعنی کہ بہکے رہیں، غفلت میں پڑے رہیں، اور اللہ سے مغفرت کی دعا نہ مانگے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو بخش دے، معاف فرما دے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بھوک میں کروٹ بدلتے تو وہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اب جب پڑھنے لگتی ہوں نا تو مجھے دعائیں بھول جاتی ہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کو آتی ہے تو بتائیں۔ عزیز الغفار جس کے اینڈ پہ آتا ہے، تو انشاءاللہ میں شیئر کروں گی گروپ میں۔ تو کچھ بھی ہونا، جب آپ رات کو بھی کروٹ بدلے نا تو اللہ کا ہی خیال آئے، مغفرت کا خیال آئے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ قبر کی تاریکی سے، اس کی گرمی سے، نار جہنم کی گرمی سے، ان سب چیزوں سے نجات دے دے۔ ابدی راحتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے، ابدی جنتوں میں ہمیں جگہ عطا فرما دے۔ اور پھر اسی طرح دن کے وقت بہت مصروفیت ہوتی ہے، یعنی بعض اوقات تو آپ اتنے پینک ہو جاتے ہیں کہ کام نہیں ختم ہو رہے ہوتے، ادھر ہاتھ جا رہا ہے، ادھر ہاتھ جا رہا ہے، یہ کریں وہ کریں۔ اللہ کو نہ بھولیں، اللہ سے اس بات سے بے خوف نہ ہو کہ یا اللہ میں آپ کو ہی بھول جاؤں، ٹھیک ہے؟ جیسے نماز اب آج کل ہم پڑھتے ہیں نا فجر کی، تو اتنا نہیں ٹائم ہوتا کہ بیٹھ کے ذکر اذکار کریں، تو کچن میں لگ جاتے ہیں، کچن میں ساتھ میں ذکر اذکار ہو رہے ہوتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر کر رہے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ تو انسان کیوں غافل ہو اس بات سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے پکڑ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، کسی بھی وقت کوئی بیماری آ سکتی ہے کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ وَهُمْ يَلْعَبُونَ، اور وہ کھیل رہے ہوں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ۔ افامینو، کیا بھلا بے خوف ہوگے، مکر اللہ، اللہ کی چال سے، اللہ کی تدبیر سے، فلا یامنو، تو نہیں بے خوف ہوتے، مکر اللہ، اللہ کی تدبیر سے، الا القوم الخاسرون، مگر وہی قوم جو خسارہ اٹھانے والی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، بستیوں کے بارے میں، کہ کیا جب یہ راتوں کو سوئے ہوئے ہوتے ہیں، دن کو یہ اپنے کاموں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کی تدبیر سے بے خوف ہوگے کہ یہ نافرمانی کرتے چلے جائیں گے اور اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی۔ کون بے خوف ہوتا ہے اللہ کی تدبیر سے؟ کون اس بات سے بے خوف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا کچھ نہیں کرنے والے، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا؟ وہ متکبر ہے تو اس کا حال یہی رہے گا، اور وہ دنیا میں اگر طاقت، اختیار، اقتدار رکھتا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے، ہرگز نہیں۔ ایسا کون بے خوف ہوتا ہے؟ القوم الخاسرون، وہی لوگ جو نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی اصل خسارے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت طاقت ہے، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی سے نکال دے اور اپنی بہترین معرفت عطا فرمائیں، علم و عمل کی برکات عطا فرما دیں، ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیں اور جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔